العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب انکاح الرجل ولده الصغار. لقوله تعالی واللائی لم یحضن فجعل عدتها 3 اشہر قبل البلوغ. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وأدخلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عندها 9. عنوان کا حاصل ہے آدمی اپنی نابالغ اولاد کا نکاح کر سکتا ہے، یعنی نابالغیت عدم بلوغ نکاح سے مانے نہیں ہے اور نکاح کی صحت کے شرائط میں نہیں ہے. اس لیے ذمہ دار اس کا ولی، نابالغ اولاد کا جو ولی ہے اور ذمہ دار ہے، اس کی شادی، اس کا نکاح جو ذمہ دار ہے وہ اپنی اولاد کا نکاح کر سکتا ہے، چاہے وہ بچیاں ہوں چاہے وہ بچے ہوں. دلیل میں سورہ طلاق کی یہ آیت پیش کی واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ترجمۃ الباب اس طرح ثابت کیا ہے کہ اس میں واللائی لم یحضن آیا، یعنی وہ نابالغ لڑکیاں جنہیں نابالغی کی وجہ سے حیض نہیں آتا، ان کی عدت بھی 3 ماہ مقرر کی گئی ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، جن کو درازی عمر کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا، ان کی عدت بھی 3 مہینہ، اور جن عورتوں کو ابھی صغر سنی کی وجہ سے حیض نہیں آتا، ان کی عدت بھی 3 مہینہ مقرر کی گئی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ عدت کا تصور اسی وقت ہوگا جب کہ نکاح ہو چکا ہو. اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اخذ کر رہے ہیں کہ ولی اپنی نابالغ اولاد کے نکاح کا مجاز ہے، اس کا نکاح کیا ہوا معتبر ہے. یہ تو اپنے مدعا کو اور ترجمۃ الباب کو آیت کریمہ سے ثابت کیا، پھر حدیث پاک اسی کے اس بات کے لیے پیش کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں کی، نکاح کیا اس وقت جب کہ عمر حضرت عائشہ کی 6 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول فرمایا جب کہ عمر 9 سال کو پہنچی، اور پھر 9 سال ہی آپ کے پاس قیام رہا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. گویا حضرت عائشہ کی عمر 18 سال رہی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو حضرت عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں، رخصتی 9 سال کی عمر میں. اس بات پر صراحتاً یہ دلیل ہے کہ بچی کا نکاح قبل البلوغ کیا جا سکتا ہے، اور شادی
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ بعض لوگوں نے اس مسئلے میں اختلاف کیا، مثلا ابن حزم وغیرہ نے ابن شبرمہ سے ایک اختلاف نقل کیا ہے کہ یہ نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت نہیں دیتے، یعنی اس کا ولی بھی نہیں کر سکتا۔ نابالغ تو اپنی شادی نہ بچہ نہ بچی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ولی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جمہور سے ہٹ کر کے جمہور کے نزدیک اس کی اجازت ہے، اور جو لوگ اس کی اجازت نہیں دیتے نابالغ کے نکاح کی، وہ حضرت عائشہ کے واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر محمول کرتے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ جب تک دلیل منع نہ ہو خصوصیت کو بنیاد نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اقوال میں اصل و عموم ہے۔ باب تزویج الاب ابنتہ من الامام، باپ اپنی بیٹی کی شادی وقت کے بادشاہ یا امام سے کر سکتا ہے۔ باب سنتے ہی اور عنوان سنتے ہی آپ کے سامنے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قصہ، حضرت عائشہ کا واقعہ آپ کے سامنے آ گیا ہوگا، اور یہی بات یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش بھی کی ہے۔ باپ اپنی بیٹی کی شادی وقت کے امام سے اور حاکم سے کر دے تو درست ہے۔ قال عمر خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی حفصۃ فانکحتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس حفصہ کے نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے اس کو قبول کر لیا، اور میں نے حفصہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ تو یہاں باپ نے بیٹی کی شادی، بیٹی کا نکاح وقت کے امام یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين۔ وہی روایت ہے جو ابھی اوپر گزری کہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کا نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں زفاف ہوا۔ فقال ہشام وانبئت انہا کانت عندہ 9 سنین، ہشام کہتے ہیں مجھے یہ بات بھی پھر بتلائی گئی کہ نکاح کے بعد 9 سال تک حضرت عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں۔ قال ہشام، یہ تعلیق ہے یا موصول روایت ہے، معلق ہے یا موصول ہے؟ بات یہ ہے کہ ما قبل کی سند کے ساتھ جوڑتے ہیں اگر اس کو تو معلق تو موصول ہو جاتی ہے، ورنہ پھر یہ تعلیق ہوگی۔ باب السلطان ولی لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجناکہا بما معک من القرآن۔ السلطان ولی، وقت کا بادشاہ متولی، ولی اور سرپرست ہوا کرتا ہے۔ بادشاہ کو، وقت کے حاکم کو اپنی رعایا پر ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے، اس لیے اگر بادشاہ کسی کی شادی کر دیتا ہے اور وقت کا امام کسی کی شادی کر دیتا ہے تو شادی معتبر ہے۔ یہ عنوان جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منعقد کیا ہے، اصل میں یہ بھی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ السلطان ولی من لا ولی لہ، مگر
یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر نہیں تھی، اس لیے یہاں انہوں نے اس کو سند کے ساتھ اپنی صحیح میں تحریر نہیں فرمایا، ورنہ یہ حدیث ثابت ہے، گو کہ امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی تخریج کی، اور ابو عوانہ ابن خزیمہ ابن حبان وغیرہ نے اس کو صحیح بھی قرار دیا، تو یہ روایت ضعیف بھی نہیں ہے۔ السلطان ولی من لا ولی لہ، مگر شرط بخاری پر نہ ہونے کی وجہ سے اس جامع صحیح میں وہ نہیں آ سکی۔ اب اپنے عنوان کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہی روایت پیش کی جو حضرت سہل ابن سعد کے حوالے سے کئی بار یہ سنا چکے ہیں۔ آپ کو کتاب کے مقدمات میں، مبادیات میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ تکرار تو نہیں کریں گے لیکن بہت کریں گے، اس لیے کہ جہاں کرتے ہیں تکرار کوئی مقصد جدیدہ وہاں پیش نظر ہوتا ہے، کچھ نہیں تو استنباط جدید کوئی سامنے آ جاتا ہے، اس استنباط جدید کے لیے پھر دوبارہ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اس وقت یہاں اس روایت کا پیش کرنا یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ ولی اس خاتون کا یا اس شخص کا ذمہ دار ہوتا ہے جس کا کوئی ذمہ دار فی الوقت موجود نہیں ہے، اور اس کو ثابت اس طرح کیا کہ ایک خاتون نے اپنے آپ کو پیش کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ نے خود اپنی شادی کی رغبت ظاہر نہیں کی، تو ایک دوسرے صحابی نے جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے کر دیجئے، اور آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی بلکہ کہا جاؤ مہر کا انتظام کر کے آؤ۔ وہ مہر کا انتظام تو نہیں کر سکے جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے، لیکن پھر آپ نے پوچھا کہ آپ کو کچھ قرآن یاد ہے؟ انہوں نے بتایا یاد ہے، تو اس کی برکت سے نکاح کر دیا۔ پتہ چلا اس خاتون کے آپ ذمہ دار تھے، آپ ولی تھے، تو آپ نے شادی اس کی جہاں آپ نے پسند کی وہاں کر دی۔ اسی کو کہا السلطان ولی، وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو بھی ولایت حاصل ہوتی ہے۔ اسی واقعے سے جس کا حاصل پیش کیا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ٹکڑا اوپر لکھ دیا کہ زوجنا کہا بما معک من القرآن، کہ میں نے تمہاری شادی اس خاتون سے کر دی اس قرآن کی وجہ سے جو تمہارے دل میں اور سینے میں محفوظ ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انی وهبت من نفسی، میں نے اپنی ذات کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ کو ہبہ کر دیا، میں نے اپنی ذات آپ کو ہبہ کر دی۔ فقامت طویلا فقال رجل زوجنیها ان لم تکن لک بها حاجہ، ترجمے کی ضرورت نہیں، بار بار روایت آ چکی ہے۔ قال هل عندک من شیء تصدقها، اصدق یصدق، اصداق کے معنی مہر دینا۔ قال ما عندي الا ازاری، کہیں بردہ کا لفظ ہے اور کہیں ازار کا لفظ ہے، کہ انہوں نے کہا میرے پاس تو ایک تہمند ہے، ایک تہبند ہے اور کوئی کپڑا بھی نہیں ہے، میرے پاس انگوٹھی بھی نہیں ہے، ایک چادر ہے، ایک بردہ ہے یا ایک ازار ہے۔ بعض روایت میں بردہ کا لفظ ہے اور بعض روایت میں ازار کا لفظ ہے۔ آدھی دے دوں گا اس کو، آپ نے کہا تم آدھی اس کو دے دو گے تو آدھی میں نہ تمہارا کام بنے نہ اس کا کام بنے، دونوں پریشان رہو گے۔ فقال ما عندي، قال ما عندي الا ازاری، فقال ان اعطيتها اياه جلست لا ازار لك،
فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد قال أمعك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وكذا لسور سماها. انہوں نے چند صورتوں کے نام بتائے کہ مجھے یہ صورتیں یاد ہیں. آپ نے فرمایا پھر کہ زوجنا کہا بما معک من القرآن، جاؤ تمہارے پاس جو قرآن سینے میں محفوظ ہے اسی کے عوض یا اسی کی برکت سے میں نے تمہاری اس خاتون کے ساتھ شادی کر دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے مدعا پہ استدلال واضح ہے کہ حضرت نے یہ کہا کہ سلطان ولی ہوتا ہے. آپ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جب اس خاتون نے اپنے کو پیش کیا تو آپ نے اپنا نکاح خود تو نہیں کیا، اپنے لیے تو نہیں قبول کیا، لیکن آپ نے از خود دوسرے صحابی سے اس کے نکاح کی بات شروع کر دی. صحابی نے بات رکھی لیکن اس خاتون نے نہیں کہا کہ میری کسی صحابی سے شادی کر. پتہ چلا ولی کو اختیار ہوتا ہے، سلطان کو اختیار ہوتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس صحابی کے کہنے پر بات آگے بڑھا دی اور کہا کہ دیکھو تمہارے پاس مہر کا نظم ہے تو میں تمہاری شادی کر دیتا ہوں. پھر وہ مہر کا نظم نہیں ہو سکا، بیٹھے رہے صحابی. کافی دیر کے بعد اٹھ کے جانے لگے. آپ نے بلوایا اور پھر پوچھا قرآن کتنا یاد ہے، بتایا یہ صورتیں یاد ہے. تو آپ نے کہا اسی قرآن کی برکت سے اور اسی کے صدقے سے، اسی کے عوض سے سمجھ لو میں نے تمہارا نکاح اس خاتون کے ساتھ کر دیا جس کے ساتھ تم کرنا چاہتے تھے. یہ مہر کے مسئلے میں بھی یہ روایت آئی تھی اور وہاں مہر قرآن بن سکتا ہے یا نہیں، علم قرآن مہر بن سکتا ہے یا نہیں اس پر وہاں گفتگو ہو چکی ہے. ظاہری لفظی ترجمے سے دھوکہ نہ کھایا جائے. یہ احناف کا مسلک نہیں ہے کہ قرآن کا علم ہے تو یہ علم جو ہے مہر کے قائم مقام ہو جاوے. البتہ شوافے کے ہاں قرآن کا یہ علم مہر بن سکتا ہے. اور اس کے پیچھے جو دلیل ہے یا اس کے پیچھے جو وضاحت ہے اور ضروری تشریح ہے وہ آپ کے سامنے پہلے مہر کے ذیل میں مہر کے باب کے ضمن میں وہ پیش کی جا چکی ہے. یہاں تو صرف اتنا بتانا ہے السلطان ولی، سلطان ولی ہوتا ہے، صاحب اختیار ہوتا ہے، وہ کہیں آپ کی شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. حدیث کو ترجمۃ الباب سے مناسبت بہت ہی واضح ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.